بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اماں نے بھابھی کو تانا دے دے کر ان کو ان کی زندگی جینے سے ہی بیزار کر ڈالا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کو بس ایک ہی تانا مارتی کہ تو ڈائن ہے، میرے بیٹے کو بھری جوانی میں کھا گئی۔ بھابھی اب زندگی سے اس قدر بیزار ہو چکی تھیں، نہ تو وہ اس گھر سے باہر جا سکتی تھیں، نہ ہی اس گھر میں رہ سکتی تھیں۔ اماں نے ان کے گرد زندگی کا گھیرا اس قدر تنگ کر ڈالا تھا کہ بھابھی اب صرف روتے ہوئے ہی اپنا وقت گزارا کرتی تھیں۔ میں اماں کو لاکھ روکتی مگر اماں مجھے بھی ڈانٹنے لگتی کہ تو نہیں جانتی، یہ ڈائن تیرے بھائی کو کھا گئی ہے، یہ ہمارے سارے گھر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ بھابھی ایک معصوم شکل و صورت کی مالک تھی، ان کی عمر بھی ابھی صرف 20 سال تھی اور اس کی شادی کو صرف 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ اچانک بھائی کی حادثاتی موت نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت بھی بھابھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ جب بھابھی روڈ کے ایک سائڈ پر کھڑی ہو کر کچھ خرید رہی تھی تو اچانک ہی تیز رفتار گاڑی نے بھائی کو ٹکر ماری اور بھائی بری طرح سے زخمی ہو کر گرے تھے۔ وہ بھابھی کو خود ہی زور زبردستی کر کے شاپنگ کے لیے لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کافی منع بھی کیا تھا کہ ابھی تو جہیز ہے، اس کی اتنی ساری چیزیں ہیں، کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی بھائی ان کو خود ہی لے کر گئے تھے۔ شاید ان کی موت کا وقت قریب تھا اور یہ موت کا فرشتہ ہی انہیں بھابھی کے ساتھ گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ مگر اب اماں کے طنز اور تانوں نے بھابھی کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ بھائی نے بھابھی سے پسند کی شادی کی تھی، وہ ان کو کئی سالوں سے پسند کرتے تھے۔ جب وہ صرف 16 سال کی تھی تب امی سے کہا کرتے تھے کہ میں شادی کروں گا تو پھپھو کی بیٹی امبر سے ہی کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اماں نے شادی کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر بھائی کسی صورت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ امبر بھابھی کے ساتھ ان کا رشتہ نہ ہو۔ یوں زور زبردستی کر کے بھائی اماں کو بھابھی کا رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے فوراً ہاں ہو گئی کیونکہ بھابھی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہماری پھپھو کا رشتہ ایک غریب خاندان میں ہوا تھا۔ کئی سالوں پہلے یہ رسم و رواج نہیں ہوتا تھا کہ بیٹی کو غریب گھر میں نہ بیاہا جائے، بلکہ جہاں بھی نیک رشتہ ملتا لوگ اپنی بیٹیاں بیاہ دیتے تھے۔ یہ فیشن تو آج کل بنا ہے کہ لڑکی کو بس امیر گھر میں ہی دینا چاہیے۔ بھابھی کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو اتنا چاہنے والا شوہر ملا تھا، مگر ان کی قسمت نے صرف 2 ماہ تک ان کا ساتھ دیا اور پھر قسمت نے ہمیشہ کے لیے ان کو بیوہ کر ڈالا۔ امبر کو دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ یوں تو مجھے اپنے بھائی کا بھی کچھ کم دکھ نہ تھا، مگر امبر کی بیوگی دیکھ کر مجھے مزید تکلیف ہوتی تھی اور اس پر اماں کے طعنے مزید غم میں اضافہ کرتے تھے۔ میں اماں کو ہر بار روک لیتی کہ اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، بھائی خود ہی انہیں لے کر باہر نکلے تھے، ان کی زندگی ہی صرف اتنی تھی، اس میں بھابھی کا کیا قصور ہے؟ مگر اماں تو کوئی بھی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ہر بار بھائی کی موت کا قصوروار بھابھی کو ہی ٹھہراتی تھیں۔ پھر ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بھابھی ہم سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے باہر آئیں۔ ہم لوگ دسترخوان کی میز پر بیٹھے تھے، بھابھی بھی کھانا کھانے کی غرض سے ہم سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں تو اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، بھابھی سے کہنے لگی، اس منحوس کا چہرہ میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ پھر بھابھی غم کے مارے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، کمرے میں گھس گئیں۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ کہیں وہ دکھ کے مارے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اماں نے مجھے راکھ روکنا چاہا مگر میں اماں کے کہنے پر نہ رکی۔ میں جیسے ہی بھابھی کے کمرے میں گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 3 خوبصورت چہروں والے انسان بھابھی کے کمرے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ کون لوگ تھے جو ہمارے گھر میں گھس آئے تھے؟ مگر میں حیران تھی کہ بھابھی کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے میں مگن تھی۔ ان کے پیچھے وہ تینوں آدمی دیکھ کر میں حیرت سے بھابھی کے چہرے کو تکنے لگی۔ جب بھابھی نے میری طرف دیکھا تو میں نے انگلی کا اشارہ اس دیوار کی طرف کیا جہاں وہ تینوں آدمی نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ بھابھی نے فوراً میرے ہاتھ کا اشارہ پا کر اپنے پیچھے کھڑی دیوار کی طرف دیکھا اور انجان بنتے ہوئے واپس میری طرف دیکھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جو منظر میں دیکھ پا رہی تھی وہ بھابھی کی آنکھوں سے اوجھل تھا یا پھر وہ خود ہی انجان بن رہی تھی۔ میرے حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ پھر میں ایک دم سے بھابھی کی طرف بھاگ کر آئی، ان سے کہنے لگی کہ یہ آدمی کون ہے؟ تو بھابھی حیرانگی سے مجھے کہنے لگی، کون سے آدمی؟ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ بھابھی کے یہ الفاظ سنتے ہی میں خاموشی سے ان سے دور ہوتی ہوئی
ان کے کمرے سے باہر آئی اور پھر اگلے ہی لمحے میرا نام سحرش ہے اور میں 19 سال کی ہوں. ہم سب سے بڑی بھی ایک بہن ہے جس کی شادی ہو گئی ہے مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہے. پھر مجھ سے بڑا ایک بھائی تھا جس کی عمر 24 سال تھی. پھر میں تھی. ہمارا صرف ایک ہی بھائی تھا. اماں نے ہمیں بہت لاڈ پیار سے پالا تھا. بھائی نے تو ایک ہی رٹ لگائی تھی کہ مجھے عنبر سے ہی شادی کرنی ہے. اماں ہر بار اس کی بات کو ٹالتی مگر بھائی اپنی ضد پر اٹے رہے. بالآخر ہم عنبر کا رشتہ لے کر اس کے گھر گئے تو اس کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا. یوں ہم بھائی کی شادی کر کے عنبر کو اپنے گھر لے آئے. شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی تھی کیونکہ ہمارا تو ایک ہی بھائی تھا. امی نے بھی اپنے سارے ارمان بھائی کی شادی پر نکالے تھے. وہ لاکھ ناراض سہیں مگر بیٹا تو ان کا ایک ہی تھا. اب شادی تو کر ہی رہی تھی تو منہ بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ یہ محبت صرف بھائی کی طرف سے ہے مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ بھابھی بھی بھائی میں اتنی ہی دلچسپی رکھتی تھی جتنی کہ بھائی رکھتے تھے. دونوں ہی کی طرف سے یہ پسند کی شادی قرار پائی تھی. بھابھی اور بھائی اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے مگر اچانک بھائی کی موت نے ہم سب کو تو جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا. ہمارے گھر میں جو بھی آتا وہ یہی کہتا کہ بھری جوانی میں بیوگی بدقسمتی ہے. لڑکی کی تو قسمت ہی خراب تھی. خود تو بیوہ ہوئی ساتھ ہی سارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا. ایک ماں سے اس کا بیٹا چھین لیا. نیز کے ہر آنے جانے والی عورت جلتی پر تیل کا کام کر جاتی اور یوں میری ماں کے زخم پھر سے تازہ ہونے لگتے. بھائی کے جانے کا غم الگ. بھابھی کا تو کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ روتی نہ تھی. پھر اکثر بھابھی اپنے آپ کو کمرے میں ہی بند رکھتی. کئی گھنٹے تک بھابھی باہر نہ آتی. مجھے اس کی بہت فکر رہتی تھی. کبھی کبھی تو وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی تھی اور ہمیشہ بند کمرے میں رہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب وہ باہر آ گئی تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوگی. پھر بھابھی نے کچھ دن بعد ایک لمبی سی چادر اوڑھی گھر سے باہر نکل گئی. ہم سب حیران تھے کہ بھابھی کہاں چلی گئی مگر اگلے ہی دن یہ راز ہم پر کھلا کہ بھابھی نے کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا. اگلے دن شام کو بھابھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھیں اور انہوں نے اپنے کمرے کا بھی دروازہ کھول دیا تھا. کچھ بچے آئے سیدھا ان کے کمرے میں چلے گئے. بھابھی نے اپنا ذہن تبدیل کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ اپنا ٹائم وقف کریں گی. ان کا فیصلہ بھی درست تھا مگر یہ زیادہ دن چل نہ سکا. پھر اچانک اماں نے اس کو منع کر دیا کہ گھر پر بچوں کو مت بلایا کرو، شور سے میری نیند کھل جاتی ہے. مجھے اماں سے یہ امید ہرگز نہیں تھی کہ وہ اپنے غضب کا ہر حربہ بھابھی پر آزما رہی تھیں جس سے اس کو تکلیف ہو. پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے. بھائی کو گزرے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا مگر بھابھی ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی. کچھ دن یوں ہی گزرے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ایک پڑوس والی خالہ اور امی آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. میں نے ان باتوں کو سننے کی کوشش کی تو میرے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا کیونکہ وہ پڑوس کی عورت بھابھی کی دوسری شادی کرنے کا بول رہی تھی. اماں بھی اس کے ساتھ اس بات میں راضی تھی کہ اچھا ہے بھابھی کی شادی ہو جائے، کب تک ہم دوسرے کے بوجھ کو اپنے اوپر ڈال کر بیٹھے رہیں گے. ویسے بھی کون سا اس نے ہماری زندگیوں میں کوئی خوشی بھری ہے جو ہم مزید اس کو یہاں برداشت کریں. مجھے بھابھی کے لیے بہت دکھ اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی. جب ان کو یہ بات پتہ لگے گی تو ان پر تو جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑے گی کیونکہ بھائی سے ان کی پسند کی شادی ہوئی تھی. وہ کبھی بھی دوسری شادی کرنے کا نہیں سوچ رہی تھی. جب انہوں نے واپس ماں کے جانے کا نہیں سوچا تو پھر وہ دوسری شادی کا بھلا کس طرح سے سوچ سکتی تھی. انہوں نے اپنا یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہ کر بھائی کی یاد میں زندگی گزاریں گی. تبھی وہ عورت اماں سے کہنے لگی کہ اتنی کم عمر لڑکی ہے، آخر کب تک بٹھا کر رکھو گی؟ اس کی بھی زندگی ضائع ہو رہی ہے. یہی ٹھیک رہے گا کہ اس کی دوسری شادی کر کے اس کا گھر بسا دیا جائے. ویسے بھی ہر وقت روتی رہتی ہے. پھر تو ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ لوگ بھابھی کے لیے رشتہ لے کر آئے مگر یہ آدمی تو 4 بچوں کا باپ تھا اور لگ بھگ 50 سال کی عمر کا تھا. اس پڑوس والی عورت کو یقیناً کوئی لالچ تھا، اسی لیے یہ بھابھی کی کسی سے بھی شادی ہونے کے لیے رشتہ لے کر آئی تھی. جب بھابھی نے اس بات کو سنا تو وہ بہت خفا ہوئی. امی سے کہنے لگی کہ اگر آپ مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتی تو میں واپس اپنی ماں کے چلی جاؤں گی مگر میں شادی کبھی بھی نہیں کروں گی. یہ کہہ کر بھابھی وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر دیا.
میں بھی اماں سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو بھابھی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا تھا تو آپ پہلے اس سے اس بات کے بارے میں ذکر کر لیتی، مگر آپ نے ڈائریکٹ ہی لوگوں کو گھر پر بلا کر ان کی تکلیف میں مزید اضافہ کیا ہے۔ شام کے وقت میں بھابھی کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ میں ان سے اس بات کی معذرت کر سکوں۔ یہ غلطی تو امی سے ہوئی تھی، مگر میں اس کی معذرت کرنا چاہتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں نے بھابھی کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ 3 لمبے چوڑے وجود کے آدمی بھابھی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ بھابھی اپنے پلنگ پر گہری نیند میں تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا میں نہیں جانتی تھی، مگر وہ جو بھی تھے بہت خوبصورت شکل و صورت کے مالک تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کے چولے پہنے ہوئے تھے اور بھابھی کے ارد گرد گھیرا ڈال کے بیٹھے تھے۔ یہ لوگ ہمارے گھر میں کیسے آئے میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، مگر ان کی میری طرف کوئی بھی توجہ نہیں تھی۔ میں نے چیخنا چلانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر سوچنے لگی کہ بھابھی کے ساتھ یہ لوگ کون ہیں، کہیں ان کے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہم میں سے کسی کو تو ضرور پتہ ہوتا۔ ہمارا گھر اتنا زیادہ بڑا تو نہ تھا، بس نارمل سا ہی تھا۔ ایک کمرہ بھابھی کا تھا، دوسرا میرے ساتھ ہی امی کا کمرہ تھا۔ اوپر ایک پورشن بنا ہوا تھا جس میں میرے بہن اور میری بہنوئی کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ میرے بہنوئی کا کوئی اور رشتہ دار نہیں تھا، وہ اسی شہر میں نوکری کرتا تھا، اسی لیے میری بہن نے ہمارے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا کہ میں نے بھابھی کے کمرے میں ان 3 خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تھا۔ کیا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر یہ حقیقت تھی؟ ابھی میں انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر میں باہر صحن میں واک کرنے چلی گئی۔ میں ٹہلنے لگی۔ میرے دماغ پر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگا۔ یہ کیسا منظر میں نے دیکھا تھا؟ یہ لوگ تو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنے آس پاس یا پھر اپنے گھر میں نہیں دیکھے تھے، مگر میں حیرت میں تھی کہ ان لوگوں کی شکلیں ملتی جلتی تھیں، اور یہ لوگ ہم انسانوں سے کچھ زیادہ ہی لمبے چوڑے تھے۔ مگر یہ لوگ بھابھی کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ان کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا؟ اچانک ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی موجود ہے۔ مجھے کسی کی آہٹ اپنے کانوں سے سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، انہی سوچوں میں گم تھی۔ صحن میں بہت سارے پودے لگے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گئی، دیکھنے لگی کہ کہیں کوئی دوسری چیز تو یہاں پر موجود نہیں ہے، کیونکہ سارا صحن خالی پڑا ہوا تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے ایک تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو وہی تھی جو مجھے بھابھی کے کمرے میں محسوس ہوئی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اماں نے مجھے آواز دی کہ وہاں اکیلی کیا کر رہی ہو، ادھر آؤ، شام کا وقت ہو رہا تھا، ابھی مغرب میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا۔ اماں مجھے ہمیشہ منع کرتی تھی کہ بغیر دوپٹے کے مت ٹہلا کرو۔ میری اکثر عادت ہوتی تھی کہ جب میں تھوڑی پریشان ہوتی تو باہر ٹہلنے لگتی تھی، اور اماں اکثر اس بات سے مجھے روک دیا کرتی تھی۔ میں اماں کے قریب آئی تو اماں نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا، کہنے لگیں تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے اماں سے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اماں پہلے ہی بھابھی پر اتنا غصہ تھیں۔ اگر میں ان سے اس بات کا ذکر کر دیتی کہ ان کے کمرے میں نے 3 لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو وہ یقیناً شور مچا دیتی بنا کسی تحقیق کے۔ میں بہت گھبرائی رہنے لگی۔ مجھے اپنے کمرے میں بھی بہت خوف محسوس ہونے لگا، کیونکہ ان تینوں کے چہروں سے روشنی نکلتے ہوئے میں نے واضح طور پر دیکھی تھی۔ وہ یقیناً جو کوئی بھی تھے، انسان تو ہرگز نہیں تھے۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ کوئی غیبی مخلوق تھے جو بھابھی کے گرد گھیرا باندھ کر بیٹھے تھے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب میں دسترخوان پر بیٹھی تو مجھے بھابھی کہیں دکھائی نہ دی۔ میں نے اماں اور اپنی بہن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی چھوڑ دو اسے اپنے حال پر۔ میں نے کہا اماں ایسا نہ کہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ وقت سے پہلے ہی عقل کے ناخن لو، بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ تو اماں مجھ پر طنز کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بھابھی باہر آ گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر چادر لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ اس سفید چادر میں اس چادر سے بھی زیادہ لٹھے کی مانند سفید نظر آ رہی تھیں۔ بھابھی کے چہرے سے اب مجھے ایک عجیب قسم کا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ بہت دکھ کی کیفیت میں تھی۔ پھر میں نے ایک پلیٹ لگائی اور اپنا کھانا لے کر بھابھی کے ساتھ کھانے لگی۔ ابھی وہ نماز پڑھ کر اٹھی ہی تھی، پھر کہنے لگی تم نے تکلیف کیوں کی؟ میں ادھر ادھر عجیب نظروں سے سارے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔
کیونکہ اس وقت کمرے میں اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے بھابھی کے کمرے میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا، مگر میں اپنی طرف سے بھابھی کا خیال بھی رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ بھابھی 2 نوالے کھانے کے کھا لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پھر بھابھی مجھ سے کہنے لگی کہ میں مزید جینا نہیں چاہتی، میرے شوہر کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے مجھ پر جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ویسے بھی تو خوش نہیں ہوں، مگر غم میں بھی یہ لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے۔ پھر یہ کہہ کر بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میرے گلے لگ گئی۔ میں بھابھی کو تسلیاں دے رہی تھی کہ بھابھی پلیز آپ روئے نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، یقیناً وہ آپ کے صبر کا صلہ آپ کو ضرور دے گا۔ مگر اب بھی میری نظریں ادھر ادھر دوڑ رہی تھیں، کہیں پھر سے ہی نہ مجھے وہ عجیب سی مخلوق نظر آ جائے۔ میں نے ابھی بھی بھابھی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ جب وہ سوئی ہوئی تھیں تو ان کے آس پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ڈر رہی تھی کہیں یہ کہنے سے بھابھی خفا نہ ہو جائے۔ سوچ سوچ کر میرے تو سر میں درد ہونے لگا تھا کہ میں آخر بھابھی سے اس بات کا ذکر کیسے کروں۔ پھر میں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر تھوڑے تھوڑے بھابھی کو کھلانے لگی تاکہ ان کی صحت کچھ بہتر ہو سکے، وہ بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی مجھے اس تیز خوشبو کا احساس اسی کمرے میں محسوس ہونے لگا۔ میں تیز تیز سانسیں لینے لگی تو بھابھی مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھابھی آپ کے کمرے میں یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب سے تمہارا بھائی فوت ہوا ہے مجھے اپنے کمرے میں یہی خوشبو چاروں طرف محسوس ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن ایک فقیر دروازے پر آیا، صدا لگائی۔ میں نے جا کر اس فقیر کو کچھ پیسے دیے تو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ میں نے برتن میں تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی ڈال کر اس فقیر کو دے دی۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے مزے سے کھانا کھا رہا تھا۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر وہ فقیر کہنے لگا کہ اپنی بھابھی کا خیال رکھتی ہو؟ اس کی اس طرح سے بات کرنے سے میں چونک گئی۔ اس سے کہنے لگی کہ آج سے پہلے تو کبھی بھی آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا، پھر آپ میری بھابھی کو کس طرح سے جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا کرو، اسے جو کوئی بھی ستائے گا وہ اس کا انجام ضرور بھگتے گا۔ اس نے کھانا کھا کر برتن وہیں چھوڑے اور وہاں سے چلا گیا۔ اس فقیر کی بات نے تو مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اب یہ کیا نیا سلسلہ شروع ہو چکا تھا؟ اب مجھے اماں کی فکر ستانے لگی کہ کہیں اماں بھابھی کو تنگ کرتی ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے سوچا کہ میں اس بات کا ذکر اپنی بہن سے کرتی ہوں۔ میں سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ جب میں اوپر گئی تو میری بہن اپنی بیٹی کو تیار کر رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگی بیٹھو سہریش، کھڑی کیوں ہو؟ میں نے کہا آپ ہی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں بولو، مگر تبھی میرے بہنوئی واش روم سے نکل آئے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، وہ بس مجھے کچھ سامان لانا تھا بازار سے، اسی لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اپنی بات کو فوراً بدل ڈالا۔ یہ بات میں کسی کے بھی سامنے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں نے اس غیبی مخلوق کو بھابھی کے کمرے میں دیکھا ہے۔ اب مجھے بہت ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر ایک روز میں اپنی خالہ کی طرف گئی، کیونکہ خالہ کی بیٹی سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ میں نے اپنی پریشانی کا ذکر اس کے ساتھ کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک عامل کو جانتی ہوں جو ہمارے مسئلے کو سلجھا سکتا ہے۔ میں اس بات کو راز رکھنا چاہتی تھی اور بہت رازداری سے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہتی تھی کہ کہیں ہم سب کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے میں نے ایک لمبی چوڑی چادر اوڑھی۔ اپنا چہرہ اس چادر میں چھپا کر میں اپنی اس کزن کے ساتھ اس بابے کے آستانے پر جانے لگی، جس کا پتہ اس کزن نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی طرف اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ اسی عامل بابا سے اس کا حل نکلوایا کرتے تھے۔ پھر جب ہم اس عامل بابا کے آستانے پر گئے تو کافی رش محسوس ہو رہا تھا۔ باری باری ساری عورتیں اپنا مسئلہ عامل بابا سے بیان کر رہی تھیں۔ پھر جب میری باری آئی تو میرے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، مگر دھڑکتے دل کے ساتھ میں بھی اس عامل بابا کے آستانے پر چلی گئی۔ اس عامل بابا کا چہرہ سرخ و سفید تھا، اس کے چہرے پر لمبی داڑھی تھی۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگے کیا مسئلہ ہے بی بی؟ میں نے کہا عامل بابا، میں نے اپنی بھابھی جو کہ بیوہ ہیں ان کے کمرے میں 3 عجیب لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، مگر میری بھابھی بھی اس بات سے ابھی تک نا واقف ہے، ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک راز ہے جو صرف میں ہی جانتی ہوں۔ کیا آپ میرے ہر مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا میری بھابھی کسی مصیبت میں ہے
یا پھر وہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں پر موجود تھے؟ میں بڑی بے چینی سے اس عامل بابا کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ بابا نے میری بات کافی غور سے سنی۔ اس کے بعد مجھے کہا کہ بیٹی، سب سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیسا کام؟ تو وہ کہنے لگے کہ تم ابھی گھر جاؤ اور اپنی اس بھابھی کی گردن پر دیکھو، کہیں اس پر ایک سیاہ رنگ کا چاند تو نہیں بنا ہوا۔ میں نے بابا کی بات سنی تو دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ کیا بات ہوئی، مگر پھر خاموشی کے ساتھ گھر آ گئی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے آستانے پر کل دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس نشان کے بارے میں لازمی پتہ کرنا۔ میں جب گھر آئی تو اماں صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں، بھابھی پر بہت چلا رہی تھیں کہ وہ کام چور تھی، ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی تھی، آج تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، ذرا سا کچھ کہہ دو تو مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ جاتی تھی۔ میں اپنی امی کی چیخو پکار سن کر جلدی سے بھابھی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلی گئی، جو کہ اماں کے سامنے ہی کھڑی تھیں اور ان کی باتیں سن کر تکلیف سے روتی جا رہی تھیں۔ کمرے میں آ کر بھابھی بستر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ میں ان کو چپ کروانے لگی کہ آپ اماں کی باتوں کو دل پر نہ لیا کریں، وہ بس اپنے بیٹے کے غم میں ہیں، اسی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر جاتی ہیں، ورنہ وہ دل کی ذرا بھی بری نہیں ہے۔ بھابھی روتے ہوئے کہنے لگیں کہ سہرش، میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ آج تک کبھی بھی آنٹی کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، جو کام وہ کرنے کو کہتی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ کر لیتی ہوں، مگر وہ اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتی ہیں۔ میری برداشت کی حد اب ختم ہوتی جا رہی ہے، دل کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں یہ کام کب کا کر چکی ہوتی، تاکہ اس اذیت بھری زندگی سے میری جان چھوٹ گئی ہوتی۔ میں بھابھی کی بات سن رہی تھی، اچانک سے میری نظر بھابھی کے عین پیچھے کھڑے ان 3 آدمیوں پر پڑی، جو کہ اچانک سے مجھے پھر سے دکھائی دینے لگے تھے۔ ان کے چہرے اس وقت سرخ لال ہو چکے تھے، جبکہ آنکھوں میں ایسی لالی آئی کہ میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ کر مجھے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دینے لگیں۔ میں نے جلدی سے اپنی بھابھی کو چپ کروایا، جو کہ ہچکیوں سمیت روتی جا رہی تھی۔ اس کو ایک گلاس پانی کا دیا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو جائے۔ پانی کا گلاس پیتے ہی اس کو نیند آنے لگی تو وہ سو گئی۔ میں نے دیکھا تو اب کمرے میں وہ 3 آدمی موجود نہ تھے۔ پتہ نہیں وہ غیبی مخلوق اچانک سے کہاں غائب ہو جاتی تھی اور کہاں سے آتے تھے۔ بھابھی جو ہی کچھ پرسکون ہوئی تو وہ 3 پراسرار آدمی وہاں سے چلے گئے۔ میں نے سوچا یہی صحیح موقع تھا بھابھی کی گردن پر وہ چاند کا نشان دیکھنے کا۔ میں آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھی، بھابھی کے کندھے سے بال ایک طرف کیے تو میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بھابھی کی گردن پر کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا چاند بنا ہوا تھا۔ یہ مجھے کوئی پیدائشی نشان لگا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھی اور آ کر اپنی کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے بستر پر لیٹ کر سارا وقت بھابھی کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اتنی مختلف کیوں تھی۔ مجھے اس کی حقیقت جاننی تھی کہ کیوں روزانہ اس کے کمرے میں وہ 3 انجان مرد موجود ہوتے تھے۔ میں نے اگلے دن وہاں اس عامل بابا کے پاس جانے کے بجائے پھپھو کے گھر گئی تاکہ ان سے کہہ سکوں کہ کچھ دن وہ بھابھی کو اپنے پاس بلا لیں تاکہ ان کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، ورنہ اس طرح تو رو رو کر انہوں نے جان آدھی کر لینی تھی۔ مگر وہاں جب میں نے بھابھی کا ذکر پھپھو سے کیا تو ان کی بات سن کر میں ساکت رہ گئی۔ مجھے یقین ہی نہ آیا کہ آخر یہ پھپھو اپنی ہی سگی اولاد کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ سہرش، بہتر ہے کہ اب امبر وہاں ہی رہے تو بہتر ہوگا، ہم اس کو دوبارہ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک منحوس لڑکی ہے۔ جب سے وہ ہماری زندگی میں شامل ہوئی تھی تو میرے تو گھر کے حالات مزید بدتر ہو گئے تھے۔ اب جب سے وہ اس گھر سے گئی ہے تو ہم لوگ ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ تمہارے پھپھا کا کاروبار بھی چل پڑا ہے، امبر کی منحوسیت اس کے شوہر کو کھا گئی۔ اب میں نہیں چاہتی کہ میں یا میرا شوہر بھی اس کے منحوس سائے کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ آپ کی سگی بیٹی ہے، آپ کیسے ایک ماں ہو کر اپنی ہی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہیں؟ انہوں نے ایک دم سے ہنکارا بھر کر کہا، کوئی نہیں ہے وہ میری سگی بیٹی، ہم لوگوں نے اس کو ایک ویران جگہ سے اٹھایا تھا۔ جب شادی کے بہت عرصے تک میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ہم لوگ بہت اداس رہنے لگے تھے۔ تمہارے پھپھا کو ہمیشہ سے ایک بیٹی کی خواہش تھی۔ ایک دفعہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کے گھر سے شام کو آ رہے تھے تو ایک بچی کو ویران سڑک کنارے روتا ہوا دیکھا تو اس کو میرا شوہر اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔
اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ میرا ذرا دل نہ تھا اس کو یہاں لانے کا۔ جانے کس کا گندا خون تھا جس کو آدھی رات کسی نے یوں بیچ سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ میں صدمے کی کیفیت میں یہ سب انکشافات اپنی پھپھو سے سنتی آئی، جنہوں نے آج تک یہ بات ہم لوگوں کو نہیں بتائی تھی۔ ان کے لہجے سے مجھے بھابھی کے لیے نفرت ہی نفرت دکھائی دی۔ وہ تو جیسے بھابھی سے ہمیشہ کے لیے جان چھٹ جانے پر بہت خوش تھی۔ میں نے ان سے اس جگہ کا پوچھا جہاں سے ان کو بچپن میں بھابھی ملی تھی، تو انہوں نے اس ویران راستے کا پتہ مجھے بتا دیا۔ میں اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ اس جگہ پر گئی تاکہ پتہ لگ سکے کہ آخر بھابھی کا اصل خاندان کون تھا۔ میں ان سے مل کر بھابھی کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ اس عجیب سے سنسان راستے پر آنے کے لیے میری کزن تو پہلے بالکل نہیں مان رہی تھی، کیونکہ اس کو حد سے زیادہ خوف آتا تھا ایسی ویران جگہوں سے۔ یہاں پر آس پاس جنگل تھے اور بیچ میں ایک سڑک تھی جہاں سے لوگ بہت کم گزرتے تھے۔ میں اپنی کزن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آگے چل رہی تھی۔ اچانک سے مجھے ایک آدمی نظر آیا جس کی پشت دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے یہ وہی آدمی تھا جس کو بھابھی کے کمرے میں دیکھ چکی تھی، مگر وہ اس وقت جنگل میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی کزن کو ٹہوکا مارا اور پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو جنگل میں گھستے دیکھا ہے؟ تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی کہ اس نے تو کسی آدمی کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ میرا وہم نہیں تھا۔ میں اس آدمی کو اچھی طرح سے کافی مرتبہ بھابھی کے کمرے میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ آؤ، جنگل کی طرف دیکھتے ہیں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت اتنے گھنے جنگلوں میں نہیں جانے والی۔ میں نے اس کو کہا کہ تم یہیں پر کھڑی رہو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو میں اپنی چادر سے چہرے کو اچھی طرح سے چھپاتی ان جنگلوں میں چلنے لگی۔ یہاں پر آتے ہی مجھے کچھ اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، حالانکہ ابھی باہر تو کافی روشنی تھی۔ اس اندھیرے نے مجھے کچھ خوفزدہ سا کر دیا تھا، کیونکہ ان جنگلات میں اندھیرا ہوتے ہی ہر طرف جنگلی جانور اپنے لیے شکار ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ میں نے کچھ قدموں کی آہٹ سنی تو فوراً اس طرف آہستہ سے چلنے لگی، کیونکہ یہاں پر ہر طرف سوکھے پتے گرے ہوئے تھے جن پر پیر رکھنے سے فضا میں عجیب سا شور ہو جاتا تھا۔ میں آگے آئی تو کچھ تیز تیز آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک سے زیادہ لوگ موجود تھے اور وہ سب مل کر کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنا چہرہ مزید چادر میں چھپا لیا اور ایک درخت کی اوٹ میں ہو کر دیکھا تو بہت سارے لمبے لمبے آدمی ایک گول دائرہ بنا کر کھڑے تھے۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں کو آپس میں جوڑا ہوا تھا اور وہ اپنا سر مسلسل اوپر نیچے کرتے ہوئے کوئی کلام پڑھتے جا رہے تھے۔ ان کی آواز اس پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ ایک عجیب سی دہشت تھی جس کی وجہ سے میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ میں نے ان آدمیوں میں ان 3 پراسرار آدمیوں کو بھی جب دیکھا تو چونک گئی کہ وہ بھی اس گول دائرے میں شامل تھے۔ مجھے یہاں پر ہر طرف وہی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی جو کہ بھابھی کے کمرے میں ہوتی تھی۔ یہ خوشبو بھی آج تک بھابھی اور میرے علاوہ کسی کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں وہاں پر کھڑی یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے ان 3 آدمیوں کی نظر میری طرف گئی تو میرا چہرہ زرد پڑ گیا، کہیں وہ لوگ مجھے اس طرح چھپ کر ان کو دیکھنے پر کوئی سزا نہ دے دیں۔ میں بغیر وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جلدی سے اس جنگل سے نکلی تو باہر گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں نے ہر طرف اپنی خالہ کی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ کہیں پر نہ تھی۔ شاید وہ جا چکی تھی، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اچانک سے رات کیسے ہو گئی۔ مجھے اچھی سے یہ یاد تھا کہ مجھے جنگل میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا۔ میں اب اس گھپ اندھیرے میں گھر جاتے ہوئے کافی خوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج کل ہمارے علاقے میں بہت سارے واقعات ہو چکے تھے جن میں اوباش لڑکے معصوم لڑکیوں کی عزت نوچ چکے تھے۔ میں اس بات پر کافی زیادہ گھبرا رہی تھی کہ امی کو اگر پتہ چلا کہ میں آدھی رات کو گھر سے باہر تھی تو انہوں نے مار مار کے میرا برا حشر کر دینا تھا۔ اس وقت تو امی گھر میں باہر صحن کے چکر لگایا کرتی تھیں، کیونکہ ان کو شوگر کے مرض کے لیے ڈاکٹر نے رات کو واک کرنے کا کہا ہوا تھا۔ میں جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو امی اس وقت شاید کمرے میں تھی۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی، جو کہ بھابھی کے کمرے کے ساتھ ہی تھا، کہ امی کی کرخت آواز سن کر ایک دم مڑی۔ آج سارا دن اس منحوس کے ساتھ کمرے میں گزار کر ابھی بھی تم اسی کے کمرے میں جا رہی ہو؟ امی صحن میں ہی کھڑی تھی، مجھے کڑے تیور لیے گھور رہی تھی، جبکہ میں حیرت سے امی کی بات سنتی جا رہی تھی کہ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی
کہ میں سارا دن بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آج 3 دفعہ تمہیں آواز دینے آئی تھی، مگر تم اس منحوس لڑکی کے ساتھ اس کے کمرے میں بستر پر بیٹھی جانے کون سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ میرے دل کی دھڑکن امی کی بات سن کے بے ساختہ سست پڑ گئی۔ امی نے آخر بھابھی کے کمرے میں کس کو دیکھا تھا جو کہ میرے روپ میں بھابھی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ امی کو میں نے بالکل بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں آج سارا دن گھر سے باہر اس ویران علاقے میں گئی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ امی بس جلدی سے واک کرنے کے بعد سو جائیں۔ میں بھابھی کے کمرے میں جا کر پتہ کرنا چاہتی تھی کہ میرے روپ میں کون موجود تھی، جس کی وجہ سے امی کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ میں گھر پر نہیں تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد جب امی کمرے میں چلی گئیں تو میں آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلی اور بھابھی کے کمرے میں گئی۔ میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ بھابھی کے چہرے سے اس وقت ایک بہت ہی تیز روشنی نکل رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بے تحاشا سفید لگ رہا تھا۔ اس نے رات کے وقت کمرے میں لائٹ نہیں لگائی تھی، مگر اس کے چہرے سے نکلنے والی پراسرار روشنی نے پورے کمرے کو روشن کر رکھا تھا۔ مجھے بے ساختہ بھابھی سے خوف آیا، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے بعد کچھ تیز آواز میں سبق پڑھتی جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر کیا پڑھ رہی تھی، مگر جوں جوں وہ پڑھ رہی تھی کمرے میں گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گرمائش سے میرے چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں انتظار کرنے لگی کہ بھابھی جائے نماز سے اٹھے اور میں ان سے بات کر سکوں کہ اچانک سے میری نظر بھابھی کے پیچھے گئی، جہاں پر وہ تینوں جنزات کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے وہ بھابھی کا سخت قسم کا پہرا دے رہے ہوں۔ بھابھی جتنی دیر تک جائے نماز پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی تو وہ 3 لمبے چوڑے آدمی کھڑے تھے۔ وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہے تھے۔ جو ہی بھابھی نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ سہرش، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، ادھر آ کر بیٹھو۔ میں نے بھابھی کو بستر پر اپنے پاس بٹھا کر امی کی بتائی گئی بات پوچھی تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے پتا تھا کہ تم اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ باہر گئی تھی، اسی لیے میں نے ایک خاص سبق پڑھا جس کی طاقت سے آنٹی کو میرے کمرے میں تم دکھائی دے رہی تھی۔ میں بھابھی کی بات سن کر صدمے میں چلی گئی کہ آخر بھابھی نے ایسا کون سا منتر پڑھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور ان کو وہ منتر کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگی کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس منتر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں یہ منتر بس ضرورت کے وقت ہی پڑھتی ہوں، ورنہ اس منتر کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک طوفان لے آئے۔ میں نے بھابھی سے پوچھا کہ آخر آپ کو یہ منتر کس نے سکھایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب سے تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے تو مجھے خواب میں روزانہ یہ منتر سنائی دیتا ہے۔ پہلے پہل تو میں بہت زیادہ ڈر جایا کرتی تھی کہ آخر مجھے یہ خواب کیوں آتا تھا اور یہ کون سا منتر تھا، مگر جب روزانہ یہ سب میرے ساتھ ہونے لگا تو مجھے آخر کار زبانی یاد ہو گیا۔ پھر جب ایک دن میں نے یہ منتر جاگتے ہوئے پڑھا تو اس دن کے بعد سے یہ خوشبو میرے کمرے میں مجھے محسوس ہوتی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کہیں یہ سب منتر ان پراسرار آدمیوں نے تو بھابھی کو نہیں سکھایا کہ جب وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں تو اس کو پڑھ کر اپنی حفاظت کر سکیں۔ میں بھابھی سے ان 3 آدمیوں کا ذکر کرنا چاہتی تھی، مگر میری ہمت نہ ہوتی تھی کیونکہ ان کو تو وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، الٹا میں ان کی نظروں میں جھوٹی بن جاؤں گی۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ خوف آنے لگا تھا کہ اگر اماں نے بھابھی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو کہیں اس منتر کے ذریعے وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں اس کے بعد خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو جلدی جلدی فجر کی نماز ادا کی اور قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ میں اٹھ کر باہر گئی تو بھابھی کے کمرے کی لائٹ لگی ہوئی دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ جاگ رہی ہوں گی۔ اندر ذرا سا جھانکا تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ میں کچن میں آ گئی تاکہ میں جلدی سے ناشتہ بنا سکوں، مگر وہاں پر داخل ہوتے ہی مانو میرے پیروں سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ سامنے ہی بھابھی چولہے پر چائے چڑھا رہی تھی اور ساتھ میں پراٹھے بھی پکا رہی تھی۔ میں حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تو میں نے ان کو کمرے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اب اچانک سے یہ یہاں کچن میں کیسے آ گئی؟ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر بھابھی سے پوچھا کہ آپ کو تو میں نے ابھی کمرے میں نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تو صبح صبح کچن میں آ گئی تھی، کیونکہ آنٹی نے رات کو ہی سختی سے کہہ دیا تھا کہ ان کو صبح سویرے ناشتہ چاہیے۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر میں ضرور کوئی اندیکھی مخلوق موجود تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ سب پراسرار دکھائی دینے لگا تھا۔
میں وہاں سے کمرے میں آ گئی. پھر کچھ دیر بعد میں اپنی خالہ کے گھر آ گئی. اپنی کزن کو سب کچھ بتایا تو وہ آج مجھے اس عامل بابا کے پاس لے کر گئی. ہم وہاں پر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے. بابا نے مجھے دیکھ کر فوراً پہچان لیا. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا تم نے اس لڑکی کی گردن پر وہ نشان دیکھا تھا؟ تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ وہ نشان سیاہ رنگ کا تھا. وہ بابا جی یہ سن کر کہنے لگے کہ تمہاری بھابھی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس کچھ بہت ہی پراسرار طاقتیں ہیں. اس کے پاس جو تمہیں 3 آدمی دکھائی دیتے ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس کو کسی بھی نقصان سے بچا سکے. میں یہ سنتے ہی بہت ڈر گئی. وہاں سے گھر آنے لگی کہ اس عامل بابا نے کہا تمہاری بھابھی کے 21 سال ہونے کے بعد اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کی گردن پر وہ چاند کا نشان سرخ رنگ کا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ 3 آدمی اس انسان سے انتقام ضرور لے کر رہیں گے. میں جلدی سے گھر آ گئی. اب میں روزانہ یہی کوشش کرتی کہ اماں بھابھی کو کسی بات پر بے عزت نہ کریں، کیونکہ اگلے مہینے ہی وہ 21 سال کی ہونے والی تھی، اور اگر اماں نے بھابھی کو برا بھلا کہا تو یہ میری ماں کے حق میں ہی برا ثابت ہوتا. میں گھر کی صفائی کر رہی تھی. اماں صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی. ان کے چہرے سے غصہ صاف دکھ رہا تھا. وہ بار بار بھابھی کے بند کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کو اب ہر وقت بھابھی کے کمرے میں بند رہنے پر تپ چڑھتی تھی. حالانکہ اماں نے ہی بھابھی کے وجود کو منحوس قرار دے دیا تھا اور ان کو کسی اچھوت کی طرح خود سے دور رکھتی تھی. میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ بس اماں خاموش رہیں. مگر کچھ ہی دیر میں جب میں باہر برآمدے میں جھاڑو لگانے لگی تو اندر سے بھابھی کے چلانے کی آواز آ رہی تھی. میں بھاگتی ہوئی گئی اور دیکھا تو سامنے ہی اماں بھابھی کو بالوں سے گھسیٹ کر کمرے سے لا رہی تھی. کام چور لڑکی، ہر وقت تو بس کمرے میں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہے، کبھی کوئی کام بھی کر لیا کر. ہر وقت میری بچی ہی بس دن بھر کاموں میں لگی رہتی ہے. میری بھابھی روتی ہوئی کاموں میں لگ گئی. مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا، کیونکہ اچانک سے پورے صحن میں وہ پراسرار خوشبو پھیلنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ 3 آدمی یہاں پر آ چکے تھے. کچھ دیر تک جب سب کچھ ٹھیک رہا تو میں شام ہونے کے بعد کمرے میں آ گئی. مگر بستر پر لیٹتے ہی مجھے امی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی. میں ایک ہی جست میں اٹھی اور بھاگ کر گئی تو امی بستر پر لیٹی ہوئی تھی. ان کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا. میں نے غور کیا تو ان کی گردن پر انگلیوں کے نشان تھے. امی مجھ سے گھبراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ کوئی ان دیکھی مخلوق ان کا گلا زور سے دبا رہی تھی. امی کی بات سن کر میں سمجھ گئی کہ یہ وہی آدمی ہوں گے جو اپنا انتقام لینے کے لیے امی کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں پھر ڈر کے مارے ساری رات امی کے ساتھ رہی. اسی طرح وقت گزرتا گیا اور وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی 21 سال کی ہو گئی. میں ان کے کمرے میں ناشتے پر بلانے گئی تو وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. وہ باقاعدہ کانپ رہی تھیں. مجھے تشویش ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھابھی آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں لگ رہی ہیں؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگیں کہ تم جو مجھ سے کہتی تھی کہ میرے کمرے میں تم نے کچھ آدمیوں کو دیکھا تھا تو وہ سچ تھا سہرش. رات کو میرے کمرے میں وہ تینوں میرے سامنے آئے تھے اور مجھ پر ایک بہت بڑا انکشاف کیا کہ میں ایک جن زادی ہوں. میں کافی ساری باتیں تو جان ہی چکی تھی، مگر اب یہ جان کر کہ بھابھی ایک جن زادی تھی مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا. یہ سچ بھابھی پر بھی آج ہی کھلا تھا. ان 3 جن زاد پہرے داروں نے بھابھی کو تمام منتر بتا دیے تھے جو کہ ان کی حفاظت کے لیے تھے. میں یہ سب جاننے کے بعد بھابھی کو کہنے لگی کہ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک جن زادی ہونے کے باوجود آپ اپنے رب کے اس قدر قریب ہیں. وہ میری بات سن کر پرسکون ہو گئی. میں نے اب اماں کو بھی بھابھی کی ساری سچائی بتا دی تھی، جس کو سننے کے بعد اماں تو 1 ہفتے تک خوف سے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھیں. انہوں نے اس کے بعد سے میری بھابھی کو کبھی کسی قسم کا طعنہ نہ دیا اور نہ ہی منحوس کہا. بھابھی اب اسی طرح آرام سے رہ رہی تھی. جب سے ان کو اماں نے پریشان کرنا بند کیا تھا تو وہ 3 جن ذات پہرے دار بھی ان کے کمرے سے غائب ہو گئے تھے. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.